الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے یہ پرندہ اکثر گھروں میں بھی پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے کہ جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس رہتا ہے، اور کوے کو خوف کی بد دعا دی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، اور یہ کہ کبوتر بد دعا کب دیتا ہے دین اسلام کے تناسل میں۔ پیارے دوستو، اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے، اور ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیے گا، تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، کبوتر پالنے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو کبوتر کی ایک پرانی کہانی پیش کرتے ہیں۔ تفاصیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پر پرندے رہا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا، زمین پر دیکھ، اس میں کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردہ جانور ملا، وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا اور واپس نہیں گیا۔ اسی سے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے، فلا تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے دیر کرنے میں کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہیں آیا، اسی لیے زیتون کا پتا لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہی۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کی جڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا، لیکن زمین خشک نہیں ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس کو گلے میں سبز توق پہنا دیا۔ آج وہی توق اس کبوتر کی خوش بختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں بھی فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس رہتا ہے، اور کوے کو خوف کی بد دعا دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اسے آج تک منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ تو کبوتر کی کہانی تھی کہ کیسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز ہے، بشرط یہ کہ ان کی غذا، سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ جب گھر سے یہی دور جائے تو ان کی خوراک کا کوئی مناسب انتظام کر کے جائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں تشریف لائے تو اسے کہتے ہیں، اے ابو عمید، پرندوں نے کیا کیا؟ بحوالہ بخاری شریف۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھروں میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ تو اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے، تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اس لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رکھنا، پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان سے شکوے شکایت کر رہا تھا کہ کسی
کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ انڈے گھونسلے میں واپس رکھ دیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا جائز نہیں، اور پرندوں کو ستانے سے اسی لیے روکا گیا کہ ان کی بد دعا لگنے کا احتمال ہوتا ہے، اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صحابہ خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لو۔ جعفر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہیں، کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جن گھروں میں کبوتر ہوتے ہیں وہ اس میں مشغول رہتے ہیں اور آدمی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ موجب برکت ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولتے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک یاد رہے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حقدار تو ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں اور جنہیں کبوتر بازی کے شوق میں وقت اور پیسے کا زیادہ ہے۔ یاد رہے کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے اگر سخت گرمی میں ہوتے ہیں، اگر ان کی تیاریاں سارا سال جاری رہتی ہیں۔ شوقین افراد ایک ایک کبوتر پر اپنا لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ نسل کے ان کبوتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے اور یہ مقابلے صوبائی اور قومی سطح پر ہوتے ہیں۔ شوقین افراد آبادی میں جگہ جگہ پنجرے لگا کر اپنے وقت کا کافی حصہ ان پالتو پرندوں پر صرف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبوتر بازی کے بارے میں اگر فقہا سے پوچھا جائے تو وہ اس کو درست فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں مانو وقت کا بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی میں آتا ہے، اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو انسان کو اس کی تصاویر میں ہی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرہ کن پہچان سے حد تک خود شناخت پرندہ ہے۔ یہ خصوصیت جو کہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے میں انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے دوستو، کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف میں تہجی کو شناخت کرتا ہے جو ان کے ذہنی صلاحیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ایک نظریہ منقطی حیثیت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق اور مغرب کی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقناطیسی قوت یعنی میگنیٹک ایفیکٹ آف دا ارتھ کو پہچان سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے گھر کا راستہ بآسانی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ کبوتر 70 سے 75 کلومیٹر کی گھنٹوں کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں۔ دوران پرواز ان کی اونچائی یعنی ارتفاقی جو ہے وہ 6000 فٹ سے زائد ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار کبوتر گھر کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے ایک دن میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ بھی طے کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک کبوتر نے 55 دنوں تک پرواز کے ذریعے تقریباً 12000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔
اس کے علاوہ پیارے دوستو آپ کو ایک اور حیران کر دینے والی بات بھی بتاتے ہیں کہ یہ پرندہ زیر زمین زلزلے کی ہلکی سی لہروں کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ خصوصیات بھی کبوتر کو راستہ ڈھونڈ نکالنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔